And now I would request our very distinguished honorable guest, Chairman Abad Hanif Memon Saab, to please come forward and have a seat at the stage. Today's last and third panel discussion is Engineer Ubaidur Rahman Saab, a very senior engineer and past chairman of IEEE Karachi Center. And I would request Engineer Ubaidur Rahman to please come to the stage and welcome our panelists. Engineer Ubaidur Rahman Saab. Ladies and gentlemen and respected panelists, Mr. Muhammad Hanif Memon Saab, the acting chairman of Abad, Engineer Danish bin Rauf, former chairman, Muhammad Hassan Bakshi, former chairman Abad. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Our today's panel discussion topic is construction industry and its challenges. Actually, let me introduce myself to all the gentlemen. I have been a consultant in NESPARK for the past 30 years. So I do know what are the problems the constructors face, sometimes due to the consultant and sometimes due to the owner and ultimately, of course, due to some policies of the government. Actually, I have shortlisted few items which I would request the panelists to choose the subject by themselves and elaborate them to the public. And after that, we'll have the question answer session. My first point is that what steps can we take to check the inflation? Because whenever a constructor, he bids in a competitive bidding, and then afterwards his price is fixed. Later on, if there is some escalation in any item which is not covered by the escalation formula, then what could be a possible methodology how to compensate that thing? Second is regarding the approvals which the constructor obtained from the concerned government and civic agencies in order to complete their job. Either it's a high tower building or any park or any project of the welfare of the humanity, because whenever the constructor does any job, it is done after taking appropriate approval from the concerned agencies. But like I can give an example of the recent happening of Nesla Tower, the third party stakeholders, they suffered. And something should be done in a way that if some construction work is done after taking approval, then it should remain valid. Number three, I would like to mention about the that Abad is perhaps the largest, or perhaps I do not know, pardon my ignorance, they are the only association for the builders and developers in Pakistan. So they should have a closed license with the government policies, because if, for example, if a contractor or constructor is doing his job and suddenly the government changes a policy, then that policy should be in a way implemented with due course of time, not immediately, because when an immediate there is a kind of breaking of ice on the head, then nothing can be done except to suffer a loss. If government has to ensure or make a change in the policy, Abad should be in a close license with the policy or decision makers, that if they are going to change a policy, then they should be given a margin that at least they implement it after such a time, and the people or the constructor who is already, his work is in progress, that should not be affected. Then another item which concerns my specialty of electrical engineering is the fire hazards. Like whenever there is a constructor made any building and sometime the fire happens, usually the reason is short circuit. Then of course that building is commissioned or it is made available to the public use after the electrical inspector has given the proper certification and testing certificate that the building, all works are okay. But then some measure should be taken for the
later stage renovation of the building or any modification done in the building which ultimately may lead to the fire hazards. Of course, one thing is regarding the planning, that what happened unfortunately in our way of things we are seeing in our city is that the merit is not considered due to some corruption, or planning seems to be non-existing. So I believe some steps should be taken for that. Now I'll request the panelists, I'll request first the chairman, present chairman, Mr. Hanif Memon Saab, to take over and throw some light on his point of views and some points from my side, which I've mentioned. Thank you. बदर एक्सपो ज़ोहिर नसीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो चैलेंजेस हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसका मौक़िफ़ बयान करने के लिए हम ऑफिस बेरर और हमारे फॉर्मर चेयरमैन को यहाँ मदऊ किया है। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ उनका। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूँ मैं कि क्या चैलेंजेस है और क्या एस्केलेशंस हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमें जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का है। एक साल के अंदर अल्टीमेटली हर कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो डबल हो गया है, और हमारे मेंबर्स जिन्होंने साल भर पहले, ये 6 महीना पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे वो बनाने से कासिर है, ड्यू टू दी के इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और इतनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसकी हम कॉस्टिंग कर रहे थे 2500 से 3000 सब्जेक्ट टू दी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, आज वो मोर देन 6000 के करीब वो पहुंच गया है। स्टील को अगर आप ले लें तो अल्टीमेटली डबल प्राइस हो गई है, सीमेंट को आप देख लें डबल प्राइस हो गई है। गर्ज ये कि जितना भी मटेरियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है वो अल्टीमेटली सब डबल हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम गवर्नमेंट ने जब भी कोई बजट आता है तो हर फोरम को शामिल हाल किया जाता है, उनके कंसेंसस लिए जाते हैं, आबाद से लिए जाता है, FPCCI से लिया जाता है, चैम्बर से लिया जाता है, ताकि जो चैलेंजेस किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो वो अपने शिकायत या उनको रिज़ॉल्व करने के लिए उनसे मदद मांगी जाती है कि आप बताएं कि इस मुल्क की इंडस्ट्री और इस मुल्क की इकनॉमी बूस्ट करने के लिए आपको किन किन मसाइल दरपेश हैं। वो इस दफ़ा नहीं हुआ है। हमने हमारा ये कुछ हमारा डेलीगेशन अभी गया था ईरान, और ईरान के अंदर इस वक्त स्टील जो है वो तकरीबन 500 और 550 डिपेंड करता है, 60 ग्रेड है, 40 ग्रेड है, जो नॉर्मली आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि 60 ग्रेड का स्टील जो वो यूज़ होता है वो $550 में मिल रहा है। और जब वो यहाँ पाकिस्तान आता है तो वो हमें तकरीबन कॉस्ट करता है 1,60,000, 1,65,000, जबकि हमारा मेंबर आज 2,40,000 रुपये ख़रीद रहा है। नो डाउट कि अभी डॉलर थोड़ा नीचे आया है, लेकिन खातिर खा इतनी कॉस्ट उसकी कम नहीं हुई है। और मेन कंपोनेंट जो है वो किसी भी बिल्डिंग के लिए वो स्टील है। स्टील तकरीबन आप समझे कि 61% जो है ना पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर ये परसेंटेज में आता है। तो या तो बॉर्डर सिस्टम पे हुकूमत वक्त जो है वो कोई ऐसा बॉर्डर सिस्टम करे कि जिससे हम इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें, हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नीचे आए। गैस के इश्यूज़ हैं, गैस बंद पड़ी हुई है। इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिक के अंदर खातिर खा बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, जिससे हमारे मेंबरान को बड़ी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। तो गर्ज ये कि एस्केलेशन हम कर नहीं सकते। हमारे पास एक प्रोविज़न ज़रूर होता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, आबाद उसके ऊपर काम कर रही है। हमें सबसे बड़ा ख़तरा और परेशानी ये है कि जिस प्राइस में हमारे मेंबर ने आज से 6 महीने 8 महीने साल भर पहले जो प्राइस में माल या यूनिट सेल किए हैं वो आज इस प्राइस पे वो बना नहीं सकते हैं। हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन जितनी हुई है और क्या हम उसके ऊपर कर सकते हैं उसके ऊपर अभी हमारी आबाद के तमाम मेंबर मिल के इंशाअल्लाह ताला उसका कोई लाएमल तैयार करेंगे। और चैलेंजेस तो खैर बेतहाशत चैलेंजेस हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि आप भी जानते हैं कि आफ्टर द एग्रीकल्चर ये वो वाहिद तंजीम है कंस्ट्रक्शन की, वो सेक्टर है कि जॉब प्रोवाइडर इस पाकिस्तान के अंदर देती है, और स्किल अनस्किल लेबर जिनको बहुत ज़्यादा रोज़गार फराम किया जाता है।
تو جتنے بھی اب ان مسائل کی وجہ سے ہمارے ممبران نے جو ہے وہ تقریباً لیبرز کو جو ہے نا فائرنگ شروع کر دی ہے بیکاز آف کہ جب تک اور پھر دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ ان اسٹیبلٹی کی وجہ سے جو اس وقت جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے اس کی وجہ سے فورن فنڈنگ بھی ہمارے پاس کم ہو گئی ہے. جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہمارے پاس یونٹس بک کراتے تھے ان کی بھی ریکوری کم ہو گئی ہے, نارملی یہاں ریکوری بھی کم ہو گئی ہے اور بہت مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں اس وقت. تو ہم نے کئی بار کوشش کی ہے کہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ سے بھی ہم ملاقات کریں اور ان کو ہماری جتنے بھی مسائل ان سے آگاہ کریں تاکہ, لیکن اب اسٹیل کے اوپر تقریباً آلموسٹ 35% جو ٹیکسز ہے, اینٹی ڈمپنگ ٹیکسز الگ ہیں. اگر اس کو تھوڑا بہت کم کرتے ہیں اور اگر ایران سے ہم بارٹر سسٹم پہ کر لیتے تو شاید ہو سکتا ہے. اب سیمنٹ کا آپ دیکھ لیں, سیمنٹ اس وقت 43% جو ہے وہ کم بنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ بھی اس وقت کم ہو گیا ہے. تو یہ کافی مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے آباد کے تھرو بھی ہم کوشش بارہا کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے کسی طرح رابطہ کریں اور ہم اپنی مسائل کو اجاگر کر سکیں. Thank you very much. I would request Engineer Danish Saab to please elaborate. Of course, Hanif Saab has given us mentioned many points which are, of course, perhaps some are time-taking as well. And I would request Engineer Danish Saab to further, in a way, elaborate that what follow-up steps Abad is going to take, and of course, whatever Hanif Saab has already just mentioned. Engineer Danish Saab. تھینک یو. سب سے پہلے بدر ایکسپو کو بہت مبارکباد کہ بہت اچھی ایکسپو کنڈکٹ کرائی اور IEEE گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی بہت اچھے اور بہت زیادہ ایگزیبیٹرس کے ساتھ نئی پروڈکٹس کے ساتھ ایکسپو میں آئے اور بزنس کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ چیزیں دیکھنے کا موقع ملا. اچھا, اب میں آتا ہوں کہ آپ کے سوال پہ کہ اس میں آباد کی ابھی میں کٹ شارٹ کر کے ابھی ریسنٹلی آباد کا ڈیلیگیشن وزٹ پہ گیا تھا ایران میں تہران کی ایک کنسٹرکشن ایگزیبیشن تھی, کنسٹرکشن انڈسٹری کی ایگزیبیشن تھی. تو جو انفلیشن اور جو پرائز بڑھتی جا رہی ہے ڈالر کی پرائزز کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, تو اس کا سب سے بڑا افیکٹی جو ہے کراچی کا بلڈر ہے, کیونکہ جو بلڈر کے ساتھ جتنے بھی الاٹیز ہیں وہ سارے ڈائریکٹ بلڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ اس میں کافی حد تک اپنی کوششوں میں مصروف ہیں کہ کس طرح ہم سستی پروڈکٹ یہاں مارکیٹ میں لے کر آئیں. دیکھا جائے تو ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے, 20 سال سے جنگ لگی ہوئی تھی, 20 سال سے سیکشنز پابندیوں میں تھا, لیکن سوئی سے لے کے جہاز تک وہ میڈ ان ایران بنا رہے ہیں. آج اس ایکسپو میں آنے کا مقصد اور یہاں پہ آنے کا جو میرے ذہن میں ایک پوائنٹ تھا کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ گورنمنٹ کے آفیشلز ہوں گے تاکہ ہم کوئی اپنی ریکویسٹ اور ان سے چیزیں ڈسکس کریں اپنی بزنس کمیونٹی کی, کہ پاور جنریشن سیکٹر اور جو ہمارا یعنی کراچی کے اندر اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو لگا لیں اور پاور جنریشن سیکٹر لگا لیں, جس کی ہماری ایگزیبیشن میں الیکٹریکل, الیکٹرانکس اور انڈسٹریل آتی ہے, تو اتنا بڑا فیلئر ہماری گورنمنٹس کی طرف سے ماضی میں رہا ہے اور آج تک, آج کی ڈیٹ بھی چل رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس لوڈ کیلکولیشن نہیں ہے کہ کس سٹی میں آپ کے پاس کتنا لوڈ ہے, آپ نے کتنی سستی بجلی کس طرح لوگوں کو دینی ہے, اس میں ابھی بھی کوئی کلیئر نہیں ہے. میری ریکویسٹ ہے IEEE کے فورم سے, یہاں پہ کچھ یونیورسٹیز کے ٹیچرز بھی موجود ہیں, پاکستان انجینئرنگ کونسل کے بھی کچھ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں, کہ تمام یونیورسٹیز میں صرف ایک سولر پینل کے ڈرائی سیل بنانے کی, جو سولر پینل کا جو سیل ہوتا ہے اس کی ایک فیکٹری اور اس کی ری انجینئرنگ کر کے پاکستان میں بنائی جائے, کیونکہ ٹل آج کی ڈیٹ تک بھی ہم لوگ سولر پینل بھی امپورٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ ہر چیز دیکھتے ہیں اور امپورٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم لوگ, ہماری یونیورسٹیز اتنی کیپیبل نہیں ہیں, بلکہ ہوں گی یا بچے اتنے کیپیبل, ان کو اسپارک نہیں دیا جاتا کہ وہ ایک ڈرائی سیل بنا سکیں. سولر پینل میں کچھ بھی ساری چیزیں, اس کا ایک المونیم کا پلیٹ ہے, اوپر کی ایک گلاس کی شیٹ ہے, اور اس میں جو مین ایشو ہوتا ہے وہ صرف سیل کا ہوتا ہے. چائنا کے اندر سینکڑوں سیلز کی فیکٹریز ہے جو سیلز بنا رہی ہیں اور پوری دنیا میں سولر کو ایکسپورٹ کر رہی ہیں. ہم لوگ آج بھی, ہماری اس ایکسپو میں, اس سے پہلے بھی ایک ایکسپو تھی جس میں
بے تحاشا कंपनियां थी जो सोलर पैनल बेच रही हैं. सर मैं इसमें थोड़ी सी सोलर का मैं इस वजह से कह रहा हूँ, हमारी पाकिस्तान की जो टोटल पावर जनरेशन है जो हम पाकिस्तान कर सकता है वो है 39,000 मेगावाट. 39,000 मेगावाट के अंदर जिसमें हम थर्मल, सोलर, फर्नेस ऑयल सारी चीज़ों से मिला के बना रहे हैं. हमारे पड़ोस में जो हमारा मुल्क है इंडिया, 57,000 मेगावाट वो सिर्फ सोलर से जनरेट कर रहा है. तो उसकी इंडस्ट्री क्यों आगे नहीं बढ़ेगी, वो क्यों वो सस्ती प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. हम इलेक्ट्रिसिटी में ही इतना पीछे रह चुके हैं. तो और इसी की वजह से ना हमारा हाउसिंग सेक्टर डेवलप कर पा रहा है. अगर हम हाउसिंग सेक्टर से बात करते हैं तो नॉर्दर्न बाईपास, ये सारे कराची के लोग मौजूद हैं. नॉर्दर्न बाईपास आज 20 सालों से वो सिर्फ आबाद इस वजह से नहीं हो पा रहा है. स्कीम हमारा 45 कि वहाँ पे ग्रिड स्टेशन अवेलेबल नहीं है, कि इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन बनाने को तैयार नहीं है. गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि वो ग्रिड बना के दे. जब तक ग्रिड नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी. इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी. कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी. 72 अलाइड इंडस्ट्रीज के साथ इसके साथ एसोसिएट है. तो बहुत सारे इश्यूज हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं अगर मेरी किसी भी बात से मुत्तफिक हैं, वो आगे किसी को भी कोई ऐसी अथॉरिटी में जो हमारे लोग हैं हुकूमत के जिनके अख्तियार में चीज़ें हैं, अगर वो मैसेज कन्वे कर सके तो ज़रूर करें. थैंक यू. इंजीनियर साहब थैंक यू वेरी मच. 2 सेशन पहले मेड इन पाकिस्तान का हमारा पैनल डिस्कशन था, उसमें आपकी कही हुई बातों पे बिल्कुल डिस्कशन हुई है और बाकायदा एक पॉलिसी किस तरह से हमें उस पर एक्ट करना है बता दें. आपने जैसे अभी सोलर पैनल के ऊपर इतना सोलर की ड्राई सेल एनर्जी की बात की ना, जी, जी. तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमने कुछ अर्सा पहले बाकायदा एक जर्मन डॉक्टर को इनवाइट किया था IEEE के प्लेटफॉर्म पे, एंड द टॉपिक ऑफ द वर्कशॉप वाज हाउ टू मेक इंडिजिनियस PV पैनल्स. हमारे माशाल्लाह से इस एग्जीबिशन के जो फंक्शन कन्वीनियर हैं अहमद ज़ुबैर साहब, उन्होंने अपने घर में खुद इंडिजिनियस पैनल बना के अपने घर में लगाया हुआ भी है. लेकिन ये और बात है कि अभी तक हम उसको कमर्शलाइज नहीं कर सके. तो ऑफ कोर्स वी जैसे अभी आपने कहा कि हम स्टेप तो लें, लेकिन कोई बात है कि लेट्स फॉलो इट अप एंड हैव इट प्रोग्रेस फर्दर. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं अब एक्चुअली ज़हमत दूंगा हसन बख्श साहब को कि काइंडली आप थोड़ा सा ये अगर इस टॉपिक को लें कि फॉलो अप, जैसे मेमन साहब ने काफ़ी बातें बताई, दानिश साहब ने बताई, लेकिन फिर आबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्चुअली एक सजेशन भी यहाँ देना चाहूँगा कि क्या आबाद का क्लोज लाइजन है डेफिनेटली विद द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड जो पॉलिसी मेकर्स हैं. प्लस आई वुड लाइक टू से कि बीइंग ए कंसल्टेंट फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, क्या कंसल्टेंट के साथ भी क्या आप लोगों का लाइजन रहता है जो कि आपके कंस्ट्रक्शंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं? बख्श साहब प्लीज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया आपका और अस्सलाम वालेकुम. बहुत लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं. मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग कोई अपने व्हाट्सएप पे बिज़ी हैं, कोई मोबाइल पे बिज़ी हैं. तो खैर देखिए, जो आपने कहा मैं ये समझता हूँ कि पिछली हुकूमत में जिसको लीड इमरान खान साहब कर रहे थे, एक बेहतरीन लाइजॉन आबाद का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ था. वो लाइजॉन इतना बेहतरीन था कि हर जुमेरात को मीटिंग होती थी और उसमें एक जुमेरात को उस मीटिंग को चेयर करते थे नया पाकिस्तान के जो चेयरमैन थे हाउसिंग के जनरल अनवार साहब, और उसकी सेकंड जुमेरात को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद चेयर करते थे. मैं उस कमेटी का मेंबर 3 साल या 2 साल रहा और हमारे आबाद के जो भी चेयरमैन होते थे वो भी उस कमेटी के मेंबर रहते थे, कोऑप्टेड मेंबर रहते थे. इससे फ़र्क क्या हुआ? इससे फ़र्क ये हुआ कि इन मीटिंग्स में तमाम इम्पेडिमेंट्स जो इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए आ रहे थे वो पॉइंट आउट होते थे और उस पर बात होती थी और उस पर रेजोल्यूशन होता था. उस मीटिंग में कौन कौन होता था? उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर होते थे, जनरल अनवार हैदर साहब होते थे जो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को लीड कर रहे थे. उस मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर साहब होते थे. उस मीटिंग में FBR के चेयरमैन होते थे और उस मीटिंग में रेलेवेंट सेक्रेटरीज होते थे. तो बहुत सारे मसाइल जो 50 साल से पेंडिंग थे, पॉलिसी के, नेपरा के,
نیپرا کی بہت ساری پالیسیاں کراچی کے لیے مختلف یا منفرد تھی اور پورے پاکستان کے لیے مختلف تھی. ایک میٹر کی کاسٹ 5 لاکھ 7 لاکھ روپے ہو گئی تھی, وہ اس جگہ ریزالو ہوا. سول ایویشن کی, پی ایف کی اور دوسری این او سی لینے کے لیے 9 سے 12 مہینے لگتے تھے. یہ 9 سے 12 مہینے بولنا آسان ہے, پر اگر 2 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے اور اس پہ بینک کی فائنینسنگ ہے تو آپ سمجھیں کہ 15 کروڑ روپے فائنینشیل کاسٹ لگ جاتی تھی. وہ وہاں پر ریزالو ہو گیا, وہ این او سیز ختم ہو گئی. پہلی بار ہسٹری میں عام آدمی کو فائنینسنگ سبسڈائز ریٹ پہ ملی. پاکستان میں جو فائنینسنگ ملتی تھی نا, وہ ملتی تھی پیسے والے کو یا بڑے آدمی کو فائنینسنگ ملتی تھی, اور سبسڈائز فائنینسنگ تو چند چہیتے سیکٹرز کو ملتی تھی. پر ہاؤسنگ کے لیے جو عام پاکستانی مکان خریدنا چاہتا ہے اس کو 5% پہ فائنینسنگ ملی, اپ ٹو 6 million rupees with a fixed tenure of 5 years, and up to 10 million rupees it was for 7%. اسی طرح پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں یہ بھی ہوا کہ فکس ٹیکس پہلے ایک بار متعارف کرایا گیا تھا, وہ 1 سال میں ختم کر دیا گیا اور 44 پروجیکٹ اس پہ رجسٹر ہوئے تھے. عمران خان کے دور میں 2200 پروجیکٹ رجسٹر ہوئے ہیں اس فکس ٹیکس اسکیم میں. فکس ٹیکس اسکیم کیا تھی کہ بلڈر کو پتا تھا پر اسکوائر فٹ کیا ٹیکس دینا ہے. تو جو ہمارا اور ایف بی آر کے آفیشلس کا انٹریکشن تھا, جو رشوت کے دروازے تھے وہ بالکل بند ہو گئے, اور ایئر ٹو ایئر 100% ٹیکس ہماری انڈسٹری نے بڑھا کے دیا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں. پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی چیز پہ کاروبار کرتے ہیں اور 6 مہینے پہ آپ کا پاس پلاٹ ہے, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, کاروبار شروع کرتے ہیں اور سرٹن لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں, تو آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, آپ کام شروع کریں. انکم ٹیکس ضرور ہوگا, یعنی آپ سے آپ کی سورسز نہیں پوچھی جائیں گی. ایک سوال یہ تھا کہ کسٹمر کے پاس پیسے تو ہیں پر سورسز بتانے کی نہیں تھی. وہ بھی عمران خان صاحب نے پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں الاؤ کیا کسٹمر کو, جو آج بھی ہے, کہ وہ اپنی سورسز بغیر بتائے پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے. تو یہ چند بینیفٹس تھے جو ایک لائزون کرنے سے ہوئے, اور انفارچونیٹلی اس سال بجٹ آیا, یہ موجودہ حکومت نے نہ ہمیں بلایا نہ آن پیج لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سیکٹر کو گورنمنٹ نے لینا چاہیے تاکہ اسٹیک ہولڈرز سے مل کے پالیسی بنے اور ترقی کر سکیں. یہ جب تمام پالیسیز بنی تو پاکستان میں ہائیسٹ نمبر آف ہائی رائز کی کنسٹرکشن ہونے لگی. کراچی جو کہ پہلے نمبر پہ تھا وہ نمبر 3 پہ آ گیا, لاہور نمبر 2 پہ آ گیا, اور لاہور نمبر 2 پہ اور اسلام آباد نمبر 1 پہ آ گیا. یعنی پورے پاکستان میں سیکٹر میں کنسٹرکشن ہائی رائز ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کنسلٹنٹ کے بغیر ہم ادھورے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ پلان نہیں ہو سکتا, ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمارے پاس رائٹ کنسلٹنٹ نہیں ہے. تو یس, ہمارا ایز این انڈیویجول بلڈر ڈیولپر چولی دامن کا ساتھ ہے, اور یہ ساتھ میرے خیال میں مزید مضبوط ہونا چاہیے. جنرلی میں کنسٹرکشن سیکٹر کے بارے میں بات کروں گا. اس وقت ہم جیسے یہاں بتایا گیا کہ ہم تہران گئے, ہم ایک ایگزیبیشن میں چائنا گئے, دین اسپین گئے, دین اٹلی گئے, اور مختلف ممالک ٹرکی گئے. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری, میں ان ٹرمز آف کوالٹی نہیں بول رہا ہوں, ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی بات کر رہا ہوں, ہم 25 سے 30 یا 40 سال پیچھے ہیں. ہم نے ٹرکی میں تو یہ دیکھا کہ بلڈنگ ground+4 کی بلڈنگ 15 سے 20 دن میں بن رہی ہے. مطلب ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ نے وہ اٹینشن, وہ امپورٹنس اس انڈسٹری کو دی ہے جو اس کا حق ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ایک بات ہو رہی تھی کہ ٹیکسٹائل بہت بڑا ہے سیکٹر, اور 10 بلین روپے کی ایکسپورٹ کرتا ہے. ٹیکسٹائل کو پیسے بھی سستے ریٹ پہ چاہیے, انٹرسٹ ریٹ پہ, بجلی بھی سستی چاہیے, ریبیٹ بھی سستا چاہیے. کنسٹرکشن سیکٹر بولتا ہے ہم خود کام کر لیں گے, ہمیں صرف کام کرنے کی آزادی دی جائے, بیوروکریسی کے جو ہرڈلز ہیں اس کو بیچ سے ہٹایا جائے. یہ وہ سیکٹر ہے جو ہر سال 30 بلین, پچھلے سال 30 بلین ریمیٹنس پاکستان میں آیا ہے, اور اسٹیٹ بینک کہتی ہے کہ $15 بلین
रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के लिए एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों ने भेजा है, पर ये कहीं कोई चैनलाइज नहीं हो रहा है। जैसे टेक्सटाइल वाले कहते हैं कि हमारा 10 बिलियन का एक्सपोर्ट है, कहीं बार हमने स्टेट बैंक को कहा है कि जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आते हैं, ये आप इसके लिए एक अलग विंडो क्रिएट करें ताकि एंड में नंबर्स पता लगें। पर पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इस बात पे थोड़ी सी, स्टेट बैंक भी रिलक्टेंट है कि वो नंबर्स नहीं देती है। अगर ये नंबर्स आ जाएं तो आप ये समझें आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा अर्निंग सेक्टर और कोई नहीं, यही सेक्टर है। और आज भी इसमें 10 बिलियन का गैप है। अगर यहाँ पर काम करने दिया जाए, हर्डल्स हटा दिए जाएं, और जो ये एक मिल्किंग काव हो गई है ना, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट इसको इस तरह दबा रहा है इस सेक्टर को कि मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। बट ये सेक्टर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रेमिटेंस ला रहा है और मजीद ला सकता है। और सबसे अच्छी बात है, जमीन हमारे पास अपनी है, कारोबार करने वाले हमारे पास अपने हैं, मजदूर हमारे पास अपने हैं, खरीदार हमारे पास अपने हैं, और टेक्नोलॉजी, मशीनें, एलाइड इंडस्ट्री हमारे पास अपनी है। हमें कोई इसमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है, और कोई गवर्नमेंट से हमें इंसेंटिव भी नहीं चाहिए, सरपरस्ती चाहिए। और ये जो बेजा अमल दखल मुदाखलत हो रही है, इसको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। और चूंकि कराची बीकन ऑफ दिस इंडस्ट्री समझा जाता था कई सालों तक, आज कराची की इंडस्ट्री जितनी स्ट्रेस में है, जितनी परेशान है, मैं नहीं समझता पाकिस्तान की कोई भी सेक्टर, कोई भी हाउसिंग इंडस्ट्री, चाहे वो पेशावर की हो, चाहे इस्लामाबाद की हो, चाहे लाहौर की हो, वो इतनी स्ट्रेस में है। कराची के लोग इस वक्त सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वो अपना काम बंद करके अपना कैपिटल, अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना तजुर्बा आइदर पाकिस्तान के किसी और शहर में शिफ्ट करें या कहीं बाहर जाएं, क्योंकि यहाँ काम करने की मौके नहीं दिए जा रहे। जो ब्लॉसम होने का वक्त है, एक एंटरप्रेन्योर का वक्त होता है 30 से 50 साल की उम्र के दरमियान। अगर आप काम ही नहीं करने देंगे तो लोग किस तरह तरक्की करेंगे, और किस तरह ये शहर, ये सूबा और ये मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले कर सकेंगे। थैंक यू जी। हसन बख्शी साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं पहले तारुफ कराना चाहूँगा मिस्टर हनीफ गौहर साहब, पास्ट चेयरमैन आबाद, ये हमारे साथ शामिल हुए हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक के मसलों की वजह से लेट हो गए थे। वेलकम हनीफ गौहर साहब। आपने थोड़ा सा मिस किया सेशन, उसमें हमने कुछ बातें जो कवर की थी, वो मैंने एक टॉपिक्स रिक्वेस्ट की थी कि कवर करें, तो मेमन साहब ने कवर किया, दानिश साहब ने किया, इंजीनियर साहब ने किया। तो बेसिकली अभी एक मेन चीज़ जो मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले मैं हसन बख्शी साहब आपकी बात के पहलू में थोड़ा सा मैं फर्दर एलैबोरेट करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि इमरान खान की गवर्नमेंट में कुछ एक और सिनेरियो था, अब डेफिनेटली कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर ये है कि देखें जो कंसर्न ऑफिशियल्स थे वो तो नहीं चेंज हुए होंगे ना, या मिनिस्ट्रीज़ में कह लें टॉप मैन चेंज होता है, देन परहैप्स ऑल द पॉलिसीज़ जो हैं वो पास की क्या रुक जाती हैं, या आपका इंटरेक्शन जिनके साथ था क्या वो भी चेंज हो गए, ये मैं जानना चाहूँगा। एक चीज़ ये सर। दूसरी चीज़ मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, एज़ फार एज आपने अच्छी तरह से कवर किया कंसल्टेंट को। मैं कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाह रहा था कि बाज़ औक़ात देखें, it is the contract agreement which governs between the owner and the contractor, and consultant is only there to ensure that all things are happened as per the specified requirements. लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात कुछ allow me to say कि कुछ ज़्यादतियाँ कह लें या कुछ डिले इन पेमेंट्स या कुछ ऐसे एक्ट्स हो जाते हैं, और कंस्ट्रक्टर जो है वो कभी भी ये चाहेगा ही नहीं कि वो आर्बिट्रेशन में जाए। तो यहाँ मैं सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आबाद का कंसल्टेंट्स, ऑल द की कंसल्टेंट्स के साथ रब्ता रहता है, तो परहैप्स दे कैन कम इन and take it as an arbitrator, not an official stage of a lawsuit, but like a friendly behavior, because you are having some relation with the consultant, of course, and the constructor is already under your guidelines. तो वो आर्बिट्रेशन वाला पॉइंट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ए कोर्ट, वो आप लोग उसको क्यों नहीं टेक ओवर कर लेंगे, ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा।
देखिए, जो आपने पहली बात कही ना कि गवर्नमेंट के साथ क्या पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस मुल्क में जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ वो पॉलिसी चलती है, और जब गवर्नमेंट जाती है तो ना सिर्फ वो पॉलिसी चेंज हो जाती है बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी दूसरी तरफ देखने लगती है, जिसकी वजह से नॉन कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, देखे कोई भी इंडस्ट्री ना फ्लरिश कर सकती है ना प्रॉस्पर कर सकती है जब तक आप 10 से 15 साल या 20 साल की एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे। और कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, उसको मुल्क की मफाद में फॉलो करें। आज जो मैं बता रहा हूँ, जो बिल्डिंगें शुरू हुई हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, आज गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से सब परेशान हैं कि ये प्रोजेक्ट जो 30 माले के, 40 माले के, 50 माले के, 20 माले के, ये किस तरह मुमकिन होंगे। जैसे कि हमारे चेयरमैन ने बताया, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डबल हो गया है। अब मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को जानता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स ने तो काम बंद कर दिया है क्योंकि वो गवर्नमेंट से निगोशिएट कर रहे हैं और उनका राइट है, वो कहाँ से पूरा कर सकते हैं। बट हमारे पास तो प्राइवेट सेक्टर को बेचा हुआ है। हम कैसे कवर करते हैं कि कुछ 60% माल बेच देते हैं और 10, 20, 30% रखते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो थोड़ा बेचेंगे ताकि इन्फ्लेशन को कवर करें। तो हमारे तो आज बहुत सारे बिल्डर फिर भी मुकम्मल कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, नफ़ा कम करते करते शायद कुछ तो ब्रेक इवन पे आ गए और कुछ नुकसान पे भी आ गए। बट हैविंग सेड सो, गवर्नमेंट को खड़े रह के पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ईरान में 22 रुपये लीटर है पेट्रोल, हमारे यहाँ है 240 रुपये। ईरान में सरिया है 1,20,000, 1,10,000 रुपये, यहाँ है 2,40,000 रुपये। तो देखिए, सैंक्शन ईरान पे लगाए हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ने। यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन नहीं हैं। हमें देखना पड़ेगा, हमने अपनी इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शन ज़रूरी नहीं है कि हम माने, हाँ यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन हमें मानना पड़ता है। कंसल्टेंट का आपने कहा, देखिए हमारे पास बाद में है, हमारे पास कभी कंसल्टेंट की कोई शिकायत नहीं आई कि किसी प्राइवेट बिल्डर ने कोई पैसे रोके हुए हों। हमारे यहाँ एक फोरम है जहाँ पर हम ये आर्बिट्रेशन करते हैं, नॉट ओनली वी डू इट फॉर एवरीबडी। अगर कोई वो आ जाता है कस्टमर, वो बोलता है बिल्डर मेरे से ज्यादती कर रहा है, उस पर हमारा एक फोरम है कंप्लेंट्स रिड्रेसल का, हम उस बिल्डर को बुलाते हैं, उसकी भी सुनते हैं, कस्टमर की भी सुनते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम कस्टमर के फेवर में फैसला करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक बिल्डर के मुकाबले में वो ज़्यादा फेवर का मुस्तहिक है। इसी तरह आज आपके फोरम से मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो भी कंसल्टेंट की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं या कहीं किसी इंडिविजुअल बिल्डर डेवलपर के पास कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आबाद इज़ द फोरम जहां हम सब जो बैठे हैं 4 और बाकी 1400 लोग भी पाबंद हैं कि आबाद के फैसले को माने। आप कोर्टों में जाके अपना टाइम और फीसों को नहीं ज़ाया करें, आबाद के फोरम पे आ जाएं और वहाँ पर फैसला यकीन माने इसी नीयत से होता है कि हमें अपनी कब्र में जाना है, और हम उस डेवलपर या बिल्डर पे पीयर प्रेशर डालते हैं कि यार ये नहीं है मुनासिब, हमारी पूरी इंडस्ट्री का नाम सफ़र होता है, आप करके दें। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की, आप यहाँ पर लेके आएँ, और हमारे चेयरमैन, ऑफिस बेयरर्स, ये सब बैठते हैं, और लोग सीनियर मेंबर भी उस कमेटी में बैठते हैं, और जायज़ फैसला प्रॉब्ली महीने 2 महीने में ना सिर्फ फैसला हो जाता है, उस फैसले पे एग्जीक्यूशन भी हो जाता है। आउट ऑफ 100 केसेस मैं कहता हूँ 90% रिजॉल्व हो जाते हैं। 2-5% क्रॉनिकल केसेस होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, बट बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप उसको ज़रूर अपने कंसल्टेंट को इनकरेज करें कि आए हमारे फोरम पे। नहीं हसन साहब, ऑफ कोर्स आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हमेशा सस्ती भी होती है क्योंकि उसमें आपको कोई फीस नहीं देनी किसी लॉयर की, कुछ नहीं, वो एक भाईचारे के तौर पे जो आपके रिलेशंस कंसल्टेंट के साथ हैं, कंसल्टेंट आपके साथ हैं, कॉन्ट्रैक्टर को एक फादरली बिहेवियर मिल जाता है। आई वेलकम नाउ मिस्टर हनीफ गौर साहब। हनीफ गौर साहब, एक्चुअली आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा हमारी गुफ्तगू से कि जो मेन 3-4 हमारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें एक तो इन्फ्लेशन, और वो इन्फ्लेशन से मकसद सडन इन्फ्लेशन है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी हुई, एक कंस्ट्रक्शन ने बिड तो दी हुई थी 6 महीने पहले, अब वो क्या करे, उसका एस्केलेशन में प्राइस नहीं है। दूसरी चीज़ फिर आ गई वही आपकी कि जो अप्रूवल्स जो मिल जाती हैं, उसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्टर की अप्रूवल को वो कहते हैं कि नहीं जी ये गलत हुआ है फॉबी। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा जो एक आबाद का
because you have been the past chairman کے فالو اپ کا کیا پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی میٹر کا؟ بہت شکریہ آپ کے موقع دینے کا. تقریباً جو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فارمر چیئرمین حسن بخشی صاحب نے کافی ڈیٹیل سے ان تاریخ باتوں پہ گفتگو کی ہے، لیکن میں اپنے طور پر بھی چند باتیں آپ سے کرتا چلوں. انفلیشن کی بات کی ہے، جو انفورسین انفلیشن ہے اس کے لیے تو کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. اس وقت جو انفلیشن ہوئی ہے پچھلے 6 ماہ میں، تو وہ آپ تمام دوستوں کے علم کے اندر ہے کہ پاکستان میں پہلے اس سے بڑی انفلیشن نہیں دیکھی گئی، کہ تقریباً کنسٹرکشن مٹیریل جو ہیں وہ آلموسٹ ڈبل ہو گئے، 100% ڈبل ہو گئے. تو کسی بھی بلڈر اور ڈیولپر کی فیزیبلٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اسے بنا کر ڈیلیور کر سکے. لیکن جیسے حسن صاحب نے فرمایا کہ بلڈر نے اپنی کریڈیبلٹی کو بچاتے ہوئے کوشش کر رہا ہے کہ وہ بریک ایون پہ بھی اگر چھوٹ جائے، اور اس کا اگر ادارہ کریڈیبل ہے جو گزشتہ 3 دہائیوں سے کام کر رہا ہے، اور اس ادارے نے ان 3 دہائیوں میں جتنے پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں الحمدللہ وہ تمام کے تمام ڈیلیور کیے ہوں، تو وہ ادارے کی ساکھ جو ہے تو تاکہ مجروح نہ ہو، اس وجہ سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو ڈیلیور کر سکے. لیکن اتنی بڑی انفلیشن کے بعد قانون سازی ضرور ہونی چاہیے کہ اگر اس قسم کی انفلیشن ہو تو وہ بلڈر اور جو کلائنٹ ہے اس کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے، تاکہ اس کو اس کی اتنی پرسنٹیج اس کی اجازت ہو کہ اس دوران جتنے پروجیکٹ اناؤنس ہوئے تھے یا سیل ہوئے تھے وہ اپنے ان پروجیکٹس کو اس ریٹ تک انہینس کر سکے. ایک تو میری یہ گزارش ہوگی. کنسلٹنٹس کی بات ہو رہی ہے، اور ہم بڑے ہمارے تمام دوست احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں جتنے کنسلٹنٹ ہیں، وہ بھی حسن صاحب نے کہا کہ ہمارا چولی دامن کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم تو بزنس مین ہیں. ہم سارے یہاں جتنے بیٹھے ہیں وی آر دا بزنس مین. ہم میں صرف ایک ہی پروفیشنل انجینئر ہے، دانش بن رؤوف جو ہیں. ہم ان تمام پروفیشنلز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں وہ سب کے سب تقریباً کیا کہ 100% انجینئرز ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں انجینئرز کی اتنی قدر ہے، اور ہم انجینئرز کے ساتھ ایسی ایسوسیشن چاہتے ہیں کہ جو سدا برقرار رہے. اسی وجہ سے ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ آباد میں پچھلے دنوں ایک معاہدہ کیا ہے، ایک MOU سائن کیا ہے، اور اس میں جتنے فریش انجینئرز ہیں، اب آپ لوگ تو اس ایج کے اوپر پہنچنے کے بعد کنسلٹنٹس ہو گئے، لیکن جب آپ لوگ گریجویٹ ہوئے ہوں گے، جب آپ لوگ یونیورسٹیز سے نکلے ہوں گے، تو یقیناً جب آپ کہیں جاتے ہوں گے تو آپ کو ہر انسان یہ کہتا ہوگا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. تو نہ آپ کو کوئی جاب ملتی ہوگی، نہ آپ کو کوئی کام ملتا ہوگا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اور پاکستان انجینئرنگ کونسل نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا کم از کم، کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل اور آباد دونوں نے مل کے جتنے فریش گریجویٹس آئندہ آئیں گے، اور وہ ہم اپنی کمپنیوں میں انہیں 6 مہینے کے انٹرنشپ پہلے دیں گے، اور ایک 30,000 کا اماؤنٹ ان کے لیے فکس کیا گیا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل نے. اور ہم ان کے ساتھ شیئرنگ بنیادوں پر آئے کہ ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو یہ کہا کہ آپ 50% آپ بیئر کیجئے گا، 50% ہم بیئر کریں گے، باقی ریسورسز ساری ہم دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینے میں تو جو بچہ اس کام کا ہوگا وہ اپنے لیے جگہ بنا لے گا. اگر کوئی ناکارہ ہوا تو وہ آپ کو پتہ ہے کسی معاملے میں جگہ نہیں بنا سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آباد کا اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کا بہت بڑا انیشیٹو ہے. تو اس کے لیے میں جو تو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین کو نجیب ہارون صاحب کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اور جو ہمارے چیئرمین تھے انہوں نے مل کر یہ انیشیٹو لیا. معذرت، جو خود ایک بہت بڑے کنسٹرکٹر بھی ہیں. جی ہاں. دیکھیں وہ کنسٹرکٹر ہیں، اور وہ لیکن ایز اے کانٹریکٹر کام کرتے ہیں. ایز اے کانٹریکٹر ان کے پاس اتنا بزنس نہیں ہو سکتا کہ جتنا آباد کے لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ آباد میں ہمارے ایکٹیو 1400 لوگ ہیں. تو ایکٹیو 1400 لوگ ہیں، تو ہر بندہ اگر ایک بلڈنگ بھی بنا رہا ہو تو پھر بھی 1400 بلڈنگیں بن جاتی ہیں. تو ہم یہاں پر جتنے آپ کو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، تو ہمارا ایک بلڈنگ کا کام نہیں ہے. الحمدللہ میں اگر اپنی ذات کی بات کروں تو میرے شہر میں اس وقت بھی آپ کو 10 پروجیکٹ نظر آئیں گے. تو ہم ایٹ اے ٹائم 10 پروجیکٹس پر ایک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے اگر ہم 10 پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی بڑی تعداد میں کنسلٹنسی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ہمیں الیکٹریکل کنسلٹنٹ لازم و ملزوم میں ہماری بلڈنگ مکمل نہیں ہوتی. ہمارے اسٹرکچر انجینئرز جو ہیں تو اس کے بغیر ہماری کام نہیں ہوتا.
آرکیٹیکٹ کے بغیر ہمارا کام نہیں ہوتا, تو ہم نے یہ تمام چیزیں آؤٹ سورس کرنی ہوتی ہیں. تو وہ الحمدللہ ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور بہتر انداز میں ہم کراچی کی اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں. ایک بات میں نے ابھی آپ سے سنی کہ آربیٹریشن کی بات, تو یہ صرف الیکٹریکل کانٹریکٹر کا یا کسی کانٹریکٹر کا ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو انسانوں کا کسی بھی جگہ پر یہ آربیٹریشن, وہ دو بزنس مینوں کا بھی ہو سکتا ہے, وہ دو بلڈرز کا بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی کلائنٹ اور اپنا بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے حسن صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے آپ یقین کریں انڈیپینڈنٹ آربیٹریشن کمیٹی بنی ہوئی ہے ہمارے پاس آباد میں, اور بڑی ایکٹیو ہے وہ. آپ لوگوں کے ساتھ کسی کا بھی مقصد, ہماری کسی برادری میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ایشو ہوگا نا, کیونکہ ہم نے ہائر کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو ایز اے کنسلٹنٹ. اگر کسی کا بھی ایشو ہے تو آج ہم سارے چیئرمین یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, کوئی ایک کرنٹ چیئرمین ہے, باقی اب فارمر چیئرمین ہیں, لیکن گزشتہ 10 سال سے آباد کے اندر جو ہمارا پینل ہے, الائٹ پینل اس کا نام ہے, الحمدللہ الائٹ پینل برسر اقتدار ہے. ہم چاروں کا تعلق الائٹ پینل سے ہے, اور جو ہمارے پیٹرن ان چیف ہے جناب محسن شیخانی صاحب ہیں. تو ہم آپ سے یہ جب انشور کرا رہے ہیں, ہم میں سے کوئی شخص بھی بات کرے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری سب کی بات ایک ہی ہے. ہم آپ کو حسن بخشی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایشورنس دلاتے ہیں کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ, کسی بلڈر کے ساتھ کوئی ایشو بھی ہو تو آپ آئیں, اور انشاءاللہ ہم بغیر کوئی فیس لیے, جیسے آپ نے تو کنسلٹنٹ وکیل کو دینے ہوں گے 10-11 لاکھ 12 لاکھ, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو چائے بھی پلائیں گے, ہم بسکٹ بھی کھلائیں گے, رسپیکٹ بھی کریں گے, اور آپ کا معاملہ حل کر کے بھی دیں گے. شکریہ حنیف گور صاحب. لیکن جہاں تک میرا ناقص علم و تجربہ بھی آربیٹریشن میں نہیں جانا چاہتا, بیکاز دین اس کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے. وہ اگلی بٹ کرے گا, ہی ہیز ٹو فل اے فارم whether he has ever been involved in any arbitration or not, whether he has been a right contestant, has even won that job, لیکن اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا to consider him for award of his contract. یہ ایک میں آپ کو سائیکالوجی بتا رہا ہوں. نہیں عبید تو پھر بھائی, جواب دے معذرت دوں کے آپ کو ساتھ آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے, قطع کلامی ہوتی ہے, میں ان بٹوین قطع کلامی ہوتی ہے. میں اگین بتا دوں جو حنیف گور صاحب نے آپ سے بتایا, ہمارے پاس جو بھی آربیٹریشن اینڈ کمپلینٹ کمیٹی ہے وہ ٹوٹلی سیکریٹ رکھی جاتی ہے, اس میں کسی کا نام نہیں ہوتا. صرف وہ لوگ بیٹھتے ہیں ہمارے یہاں کہ 2 فریقین ہیں یا ہماری آربیٹریشن کمیٹی ہے, اس کو ٹوٹلی ہم سیکریٹ رکھتے ہیں تاکہ کسی کے لیے کوئی ان فیوچر کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو. جیسا آپ نے کہا کہ اللہ نہ کرے کوئی دھبا لگ جائے, ایسا ہمارے یہاں نہیں ہوتا. یہ صرف تھوڑا سا انٹرسپٹ کر کے میں نے آپ کو یہ گوش گزار کی بات. بلکہ میں اس کو اور آپ کے کلیئر کر دوں, جیسے حنیف صاحب نے فرمایا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. دیکھیں, اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے, ہم آپ کی آربیٹریشن کریں گے تو وہ ہم تک رہے گی. جب آپ کورٹ میں جائیں گے, کورٹ میں وہ ڈاکومنٹ پبلک ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کے اوپر دھبا لگے گا کہ اس کنسلٹنٹ سے دور رہو, یہ کورٹ کچہریاں کرتا ہے. تو وہ اس وقت تو ہو سکتا ہے کورٹ سے آپ کوئی معاملہ ایک بلڈر کے لیے ایک حوالے سے جیت کر بھی آ جائیں, لیکن کوئی اور بلڈر آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا, یہ آپ کے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہوگا. لیکن آپ اپنی رویداد اگر آپ آ کے بلڈر کی آربیٹریشن کمیٹی میں بتائیں گے تو وہ تمام بلڈرز کو پتہ ہوگا کہ نہیں آپ ٹھیک ہیں, آپ غلط نہیں ہیں, ہمارا جو ڈیولپر ہے یا بلڈر ہے وہ غلط ہے. اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے لیے مستقبل میں بھی اچھا ہوگا, اور باقی جو لوگ ہیں وہ لوگ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں جانیں گے. کیونکہ جب آپ کورٹ میں جائیں گے تو ان میں آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں ہوگا, آپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کی بات میں کتنی سچائی ہے. اور کورٹ میں جانے کے بعد فیصلے 50 سال میں ہوتے ہیں یا 40 سال میں ہوتے ہیں, شاید وہ زندگی میں تو آپ کے فیصلے نہ ہو سکیں, لیکن جو ہماری آربیٹریشن کمیٹی آپ کا فیصلہ کرے گی, میرے خیال میں 2 یا 3 میٹنگز کے اندر تیسری میٹنگ پہ آپ کو اپنا فیصلہ ہاتھ میں رکھ کے دے دے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو حنیف صاحب اینڈ بشیر صاحب, شکریہ, آپ نے بیچ میں صحیح انٹرپٹ کیا. یہاں میرا ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں, آپ کا جو الائٹ پینل ہے کیا اس میں آپ نمائندگی دیتے ہیں PCAT کو یا پاکستانی کونسل کے نمائندوں کو, بیکاز دین دے آر گورننگ ان اے وے دا کنسلٹنٹ آرکیٹیکٹ اینڈ پلاننگ پیپل, یعنی ان کے نمائندے بھی کیا آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ان کے نمائندے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ آباد میں شامل نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ جو الائٹ پینل ہے ہمارا پرائیویٹ گروپ ہے. الائٹ پینل
اس کی کوئی آفیشیل آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے. جیسے یونائٹڈ بزنس گروپ آپ نے دیکھا ہوگا, UBG جیسے, اور باقی تنظیموں کے یہاں پہ ایک اپنے اپنے پرائیویٹ گروپ ہوتے ہیں, لیکن جو آفیشیل اتھارٹی ہوتی ہے وہ آباد ہوتی ہے, جو DTO کے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کے انڈر دی امبریلا ہوتی ہے. تو آفیشیل باڈی تو آباد ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ہم, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گوشت گوار کیا, آباد کی جو باڈی ہے وہ دوسری باڈی کے ساتھ MOU سائن کر سکتی ہے. ہم جیسے CSR میں کام کرتے ہیں, ہم IBA کے ساتھ, ہم IBA کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا آباد کا MOU سائن ہوا ہے. ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ سائن ہوا ہے. اسی طرح سے بہت ساری ایسی جو تنظیمیں ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, یہ یونیورسٹیز ہیں, نس کے ساتھ ہمارا سائن ہوا ہے آباد کا. تو وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن آپ لوگ یہ کہیں کہ ہم ڈائریکٹ آپ لوگوں کو انڈیکٹ کریں الائڈ گروپ میں یا آباد کے اندر, تو آباد کے اندر انڈیکٹ ہونے کے لیے آپ کو بلڈر ہونا چاہیے, آپ کو بلڈر کا لائسنس لینا چاہیے, تب آپ ہمارے ممبر بنیں گے. تو اس صورت میں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, لیکن کسی تنظیم کے طور پہ ہم آپ کو ڈائریکٹ شامل نہیں کر سکتے, ہم آپ کے ساتھ MOU کر سکتے ہیں. نہیں, شکریہ آپ کی وضاحت کا, مجھے اور کلیریفائی ہو گیا. لیکن یہیں سے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں, جب آپ نے کہا کہ وہ ہمارا ایک سیکریٹ کانفیڈینشیل میٹنگ ہوتی ہے, فریقین آمنے سامنے آپ کی موجودگی میں ہو کے جن سے میں آپ صلاح کرتے ہیں, اب وہ فریقین دو طرح کے ہوں گے. ایک فریقین وہ ہے جہاں کنسلٹنٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ ایک پرائیویٹ فنانسر ہے, اس نے کانٹریکٹر سے ڈائریکٹلی ڈیلنگ کی ہے اور ان کے درمیان جھگڑا ہو, تو پھر تو وہ دو پارٹیز آ گئی نا, جن کا کہ نہ PKTP سے تعلق ہوگا نہ PC سے. PC سے خیر چلیں, کنسٹرکچر کا لنک بن جاتا ہے بیکاز ہی از رجسٹرڈ انڈر دا سرٹن کیٹیگری اکارڈنگ ٹو ہز اون کیلیبر, جو اس کی اسٹرینتھ ہے, مین پاور ہے. لیکن میں اب بات کرنا چاہوں گا, آپ کو شاید میں نے انٹروڈیوس نہیں کرا. آئی ہیو بین ود نیسپاک فار دا لاسٹ 30 ایئرس. اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا, اگر کنسلٹنٹ جب آتا ہے بیچ میں کنسٹرکٹر اور اونر کے درمیان, تو گو کہ کوئی ماسٹر سلیو ریلیشن نہیں ہوتا, لیکن چونکہ کنسلٹنٹ فیس لے رہا ہوتا ہے اونر سے, وہ سمجھتا ہے شاید ماسٹر سلیو ریلیشن ہے, اور وہ سارا ذمہ داری بیسکلی کنسلٹنٹ کے کندھوں پہ ہوتی ہے. تو اب جو فریقین ہوں گے وہ ہوں گے the constructor and the consultant who is in a way not passing or recommending or not recommending the plea of the constructor. اب اس کیس میں تو کنسلٹنٹ کیا آئے گا آپ کے پاس ٹیبل پہ؟ میرا خیال ہے نہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا. جو بات آپ فرما رہے ہیں اس صورت میں آپ کو مجبوراً کورٹ ہی جانا پڑے گا, کیونکہ ہم صرف آربیٹریشن اس کی کر سکتے ہیں, یہ ہم کریں گے جو آباد کا ممبر ہوگا. ہم آباد کا پلیٹ فارم اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں کہ جو آباد کا ممبر ہوگا, اگر آباد کے ممبر کی اور آپ کے کنسلٹنٹ کی اگر کچھ آپس میں انبن ہے تو ہم اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ کا کسی پرائیویٹ انسان کے ساتھ جس کا کہ آباد سے تعلق نہیں ہے, جو کنسٹرکشن ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے لیے کنسٹرکشن ایسوسیشن آف پاکستان موجود ہے, اور کنسٹرکشن ایسوسیشن میں بھی وہاں پر موجود ہیں تمام آربیٹریشن کمیٹیز. تو اس کے اندر آپ کو ان کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا جس کا وہ ممبر ہوگا. اگر وہ کانٹریکٹر ہے تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری آف پاکستان کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. آباد کا کوئی ممبر ہے تو آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا. اگر آپ پھر بھی ہمارے فیصلوں سے مطمئن نہیں ہوتے تو کورٹ کا آپشن تو ہر وقت کھلا ہوا ہوتا ہے, آپ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں وہاں پر. یو آر رائٹ ان دیٹ وے. اگر اس میں کوئی بلڈر شامل ہے اور وہ بلڈر ہمارا ممبر ہے تو آ سکتا ہے. نہیں, وہ آپ نے ممبرشپ کی بات کی, وہاں تو پھر ظاہر ہے وہ بالکل کٹ آف ہو گیا نا. لیکن میں نے آپ کی ایبسنس میں آئی تھنک دانش صاحب آپ سے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ لوگوں کے ڈیفینیٹلی آپ ان ٹچ تو رہتے ہیں ود آل دی کنسلٹنٹس آئی ہوپ. بلکہ آئی ریممبر PKTP کی ممتاز جیلانی جب چیئرمین تھیں اینڈ آئی واز چیئرمین آف IWP, تو ہم باقاعدہ آباد میں آئے تھے. اس وقت سٹھیانی صاحب کوئی اور چیئرمین تھے, وہ اکرم صاحب لاہور سے آئے تھے, وہ انوائرمنٹل ایجنسی کے. تو ہم نے میٹنگ کی تھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کا ایک کلوز ان اے وے کائنڈ آف فرینڈلی ریلیشن شپ ہے کنسلٹنٹ کا, تو اگر کوئی زیادتی کنسٹرکٹر کی ہو رہی ہو تو نیچرلی بینگ اے ممبر آف آباد وہ آپ کے پاس آئے گا. تو اس وقت آپ کو نیچرلی پھر اگر اس کی گریوینس کنسلٹنٹ سے ہے تو آپ نے کہا انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا کورٹ
آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ از آلویز بیٹر دین ٹیکنگ دا کیس ٹو دا کورٹ. تو پھر میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی تو ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کا ایک وہ کائنڈ آف ایک سرکل ہونا چاہیے نا جس میں کنسلٹنٹ بھی آپ کے ساتھ ان ٹچ ہوں. دیٹ واز مائی آبجیکٹیو. اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو. اس صورت کے اندر یہ کرنا ہوگا کہ ہم آباد کا پلیٹ فارم یوز کیے بغیر ہم آباد کے پلیٹ فارم سے آربیٹریشن نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ سے ہم یہ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں پارٹیز دو آربیٹریٹرز مقرر کرتی ہیں پرائیویٹلی. 2 کنٹریکٹر کی طرف سے ہوں گے, 2 جو ہے تو آپ کے کنسلٹنٹ کی طرف سے ہوں گے, اور وہ چاروں نے بیٹھ کر پھر ایک پرائیویٹ جگہ کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. وہ کسی فورم پہ پھر نہیں کرتے, یہ ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی بلڈر جو چاہتا ہے, اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی ایسی چاہتی ہے جو ہمیں آربیٹریٹر مقرر کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے ہم کسی نہ کسی ایک پرائیویٹ دفتر میں بیٹھ کے دونوں کی بات سننے کے بعد اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم میجورٹی فیصلے جو ہے تو بیٹھ کے ہم آربیٹریشن میں ہماری روٹین ہے شہر کے اندر بہت ساری آربیٹریشن ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ ہماری ساری آربیٹریشن آج تک ساری کامیاب ہوئی ہیں. نہیں گور صاحب, آئی ڈیفینیٹلی ایگری ود یو, دیر از نو آرگیومنٹ اباؤٹ اٹ. ہوتا یہ ہے کہ ایک پارٹی کی آپ بات سنیں, لگتا ہے کہ وہ بہت مظلوم ہو گیا ہے اور وہ ان 2 کے علاوہ بیچ میں گواہ خدا ہی ہے. جب آپ دوسرے کی پارٹی کی بات سنتے ہیں پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ پہلا والا تو بہت جھوٹ بول رہا تھا. تو جب تک آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, آمنے سامنے دونوں پارٹیز نہ بیٹھی ہوں, فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اتنی لڑائی ہو چکی ہوتی ہے کہ آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے پارٹیاں تیار نہیں ہوتی. اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہم نے تو اس قسم کی آربیٹریشنز بھی کی ہوئی ہیں. تو ہم اس کے لیے کیا کام کرتے ہیں کہ ایک کمرے میں ایک کو بٹھاتے ہیں, دوسرے کمرے میں دوسرے کو بٹھاتے ہیں. آمنے سامنے اس وقت تک نہیں بٹھاتے جب تک ہم دونوں کے پوائنٹس ایک پیج پر نہیں لے آتے. ہم ان کی سنتے ہیں ایک کمرے میں جا کے, پھر یہاں پر آتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں, پھر ان کو راضی کرتے ہیں کہ کسی پوائنٹ پر آ جائیں, پھر اس کو راضی کرتے ہیں کسی پوائنٹ پہ آ جائیں. تو جب یہ بالکل نزدیک آ جاتے ہیں تو پھر آخر میں جب فیصلے کے ٹائم آتے ہیں پھر فیصلہ سنا کے, اور اللہ کا شکر ہے دونوں کو گلے ملوا کے ہنسی خوشی پھر ہم رخصت کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار آربیٹریشن کا یہ ہوتا ہے. اینڈ دین دے لیوڈ ہیپیلی آفٹر. حاضرین کے ساتھ میں درخواست کروں گا, کچھ باتیں میں مس کر گیا ہوں گا. ماشاء اللہ سے ہمارے چاروں پینلسٹ نے کوریج کی ہے, لیکن کچھ سوالات حاضرین کے ذہن میں ہوں تو کائنڈلی مائک پرووائڈ کریں. جو صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں پلیز. السلام علیکم, میرا نام رضوان ہے, میں ریسرچر اینڈ جرنلسٹ ہوں. IEEE کے پلیٹ فارم پہ میں سب سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آباد کی پوری ڈسکشن ہوئی, ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹری کی جانب سے, کسٹمر کی جانب سے ایک ہی سوال آتا ہے کہ کوئی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے تو یہ دکانیں جل گئیں, شاپ جل گئی, تو اس کا ذمہ دار جو ہے نا کون ہوتا ہے؟ کیونکہ آباد جو ہے کیا اپنے بلڈرز کو پابند کرتا ہے کہ کس قسم کے معیاری کیا کہتے ہیں الیکٹریکل وائر استعمال کرنا چاہیے جس سے ہم شارٹ سرکٹ سے بچیں؟ اور دوسری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آباد اپنے بلڈرز کو کیا گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ الٹرنیٹیو انرجی جس میں سولر انرجی اور ونڈ انرجی کے پروجیکٹ کو کیا کہتے ہیں لگایا جائے تاکہ کنسٹرکشن انڈسٹری گرو کرے, تو اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریکل بجلی بھی زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکے اور شارٹ فال ختم ہو. لیکن ابھی اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ بلڈر بنا کے جاتے ہیں, اگر الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے تو ایمرجنسی لائٹ جو تک بھی کہتے ہیں کسی پروجیکٹ میں نہیں ہوتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں کیا یہ مستقبل میں بھی ایسے ہی رہیں گی یا آپ لوگ اس کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں گے جس سے کیا کہتے ہیں شارٹ سرکٹ پہ کمی ہو, اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایمرجنسی لائٹیں جو ہے نا آپ کے ہر بلڈرس کے پروجیکٹ میں ہونی چاہیے, اور الٹرنیٹیو انرجی کے ساتھ کام کرتے کرتے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی گرو کریں اور بجلی بھی پیدا کریں تاکہ ملک ترقی کریں. صحیح ہے. دیکھیں, آپ کا سوال ہے کہ شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے. آج وہ کنسٹرکشن انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے, گلوبلی انوائرمنٹ بھی چینج ہو گیا ہے. آج ہمارا ممبر جو کام کر رہا ہے الحمدللہ کنسلٹنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے. ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ باقاعدگی سے آرکیٹیکٹ, اسٹرکچر انجینئر, الیکٹریکل کنسلٹنٹ ہوتا ہے, پلمبنگ کنسلٹنٹ ہوتا ہے. آج کل اس طرح نہیں کہ آرکیٹیکٹ پہلے آج سے 20 سال پہلے نشان لگا کے دے دیتے تھے کہ یہاں سے پائپ لائن اترے گی, یہاں سے 2 لائٹ کے پوائنٹ ہے, ایک پنکھے کا پوائنٹ ہے. وہ زمانہ ختم ہو گیا. آج ہمارا ممبر الحمدللہ پچھلے کوئی 20-25 سال سے نیو ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے. ہر پروجیکٹ کے اندر تمام کنسلٹنٹس موجود ہوتے ہیں. اس شارٹ سرکٹ کا بھی خیال کیا جاتا ہے, روٹس کا بھی خیال کیا جاتا ہے
کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, کوئی اگر ہوتی ہے, تو اس کا بھی پروٹیکشن سارا موجود ہوتا ہے. لائٹ جانے کی صورت میں آج ہمارے ممبرز ہیں الحمدللہ 200 کلو واٹ کے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں اپنے پروجیکٹس کے اندر. رات سوال کے دیکھیں, حادثہ تو حادثہ ہے, برائے حادثہ ہے, وہ کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائمس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ پلمبنگ کے اندر جیسے پوزیشن دے دیا, ہفتہ نہیں ہوتا ہے, کلائنٹ آ گیا آفس پہ کہ جی ہمارے کموڈ کا پرابلم ہو گیا ہے. جب ہم اس کو نکالتے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر چیز ہی اور تھی. تو کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب ایک ساکٹ کے اندر آپ 4 چیزیں یوز کریں گے تو اسے شارٹ سرکٹ ہونا ہی ہے. تو اس چیز کا رہنے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. ایز کنسرن ایز اور بلڈرز, ہماری ممبر جتنے بھی ہیں ٹوٹلی نیو ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں اور تمام کنسلٹنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ابھی وہ ریشو بہت کم ہو گیا ہے. ایز سچ ایسا نہیں ہے. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ سولر پہ. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سولر کہیں بھی سارا امپورٹ ہو رہا ہے, اور امپورٹ ہو رہا ہے مہنگا بہت پڑ رہا ہے. اگر یہی سولر پاکستان پہ بنا, دیکھیں انڈیا کے اندر ابھی جیسے دانش بھائی نے بتایا, میرے انجینئر بھی ہیں یہ اور سابق چیئرمین بھی یہی ہیں, کہ انڈیا کے اندر 136 میگا واٹ میں سے 57% جو ہے وہ سولر پہ بجلی بن رہی ہے. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یا تو ہماری لوکل مینوفیکچر شروع ہو جائے. ابھی انہوں نے سولر پہ تھوڑی سی ڈیوٹی کم ضرور کی ہے, بٹ انفلیشن آف ڈالر کی وجہ سے وہ اس سے بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی کہیں گے کہ بھئی اس کا یہاں ایک نظام ڈالا جائے, لوکل انڈسٹری لگے اس کے اندر. امپورٹ کرنے میں آپ کا زر مبادلہ بھی جاتا ہے اور آپ کو چیزیں بھی مہنگی پڑتی ہے. تو ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں, انشاءاللہ وی ڈوئنگ اور ویری بیسٹ. سر دوسرا سوال لینے سے پہلے میں اس بات کو کنٹینیو کروں گا. آپ کا جو پہلا سوال ہے فائر ہیزرڈس کا, دیکھیں وہ الیکٹریکل انسپیکٹر کی ٹیسٹنگ اینڈ سرٹیفکیشن کے بغیر کوئی کمیشننگ نہیں ہوتی. میں نے اسٹارٹ میں ان سے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ بھائی آفٹر دا کمیشننگ, اب ڈیورنگ دا پیریڈ جو اس کی لائف ہے پروجیکٹ کی, جو بلڈنگ ہے رہ رہے ہیں وہاں پہ, پھر جو لوگ مزید ایکسٹینشن کرتے ہیں یا مزید جو ابھی میمن صاحب نے کیا, بھئی ایک پلگ لگا ہوا ہے اس میں آپ نے ایک ساکٹ کے ساتھ ملٹی پلگ لگا کے 4 چیزیں لگا دیں تو اس کی کیپیسٹی سے باہر جائیں گے, نیچرلی ہیٹ اپ ہوگا, انسولیشن بریک اپ ہوگی, فائر ہیزرڈ ہوگا. ہوتا یہی ہے کہ ہماری تمام جتنی بھی آفٹر پوسٹ مارٹم رپورٹس ہوتی ہیں سب کہتے ہیں جی شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا, وہ ایک ایزی اسکیپ گوٹ بنا لیتے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا IEEE کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم یہ بات اٹھائیں گے, اور آواز سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کنسٹرکٹر جو ہے جب اس کو ایک طرح سے سرٹیفکیٹ مل گیا فرام دا الیکٹریکل انسپیکٹر تو الیکٹریکل وائرنگ کے لیے تو فری آف اینی لائبلٹی ہو گیا. لیکن آفٹر دیٹ جب کوئی بھی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو دیر شوڈ بی اے کائنڈ آف اسکیم. ایک طرح سے یا تو ہم کوئی سرپرائز چیکس ہونے چاہیے الیکٹریکل انسپیکٹر کے, جو ہیوج پروجیکٹس ہیں ری بلڈنگ کے, وہاں پہ بعد میں وہ ایک دفعہ آ کے 1 سال میں 2 سال میں کوئی ایک انسپیکشن سڈن انسپیکشن کرے کہ بھئی کوئی ایسا ایکسٹینشن تو نہیں ہوئی جس میں کوئی لوز کنیکشن والی بات ہو یا امپراپر ورک ہوا ہو. اچھا ایک چیز اور میں تھوڑا سا آپ کے سوال کو اور ایلیبریٹ کر دوں. یہ ہمارے فارمر چیئرمین حنیف گور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی ایک اسمارٹ سٹی پروجیکٹ ہے جو یہ بھی سولر پہ جا رہا ہے, اور ہمارے 3 یا 4 ممبر اور ہیں جو اسمارٹ سٹیز بنا رہے ہیں جس پہ ٹوٹل ڈیزائننگ وہ سولر پہ کر رہے ہیں وہ. تو یہ میں اور آپ کو تھوڑا سا اپگریڈ کر دوں, اور یہ بھی جا رہے ہیں ابھی اسی کے اوپر. ابھی انہوں نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے, تو یہ بھی کوشش کریں کہ اسمارٹ سٹی کو جو ہے پورا سولر سسٹم پہ لے کے جائیں. لیکن اسی کی وائبلٹی کے لیے ہی ہم ساری کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کی کاسٹ کم کی جائے تاکہ بجلی سے جان چھوٹ جائے ہماری. Any other question from the spectators? میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہائی رائز بلڈنگ جو آج کراچی میں اب بن رہی ہیں اس میں سولر پینل ڈیزائن ہو رہے ہیں, چھت پہ لگ رہے ہیں کامن ایریاز میں. سیکنڈ سٹیج ہے کہ گلاسز بھی سولر یوز کریں, پر وہ ٹیکنالوجی چونکہ مہنگی ہے تو ابھی یہاں پر نہیں استعمال ہو رہی ہے. بٹ آپ میں سمجھتا ہوں نیکسٹ 2-3-4 ایئرز میں کمرشل بلڈنگ میں سولر گلاسز بھی لگنا شروع ہو جائیں گے. میری اپنی 3 بلڈنگوں میں جو بن رہی ہیں ہم سولر پینل پٹ اپ کر رہے ہیں. آپ نے جو ایکسیڈنٹس کا کہا نا, دیکھیں ایکسیڈنٹس تو دبئی میں بھی ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹس تو سنگاپور میں بھی ہوتے ہیں.
बट हमें मेरे ख्याल में होलिस्टिकली ये देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग का इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है तो वहाँ के मकीन सड़क पे नहीं आ जाएं, और वो इंश्योरेंस का प्रीमियम इवेंचुअली रहने वाले लोग या उस बिल्डिंग की हाउसिंग सोसाइटीज़ देंगी। देखिए, हर दुनिया के बेहतर और महज़्ज़ब मुल्क में बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो सकता है। देखिए, अर्थक्वेक भी आ सकता है ना, अल्लाह ना करे, फायर से हो सकता है, और कोई चीज़ हो सकती है। तो हर जगह जहाँ पर इस किस्म की, अब जहाँ बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व है, और लोग समझते हैं कि यार ये एक ज़रूरी है। अक्सर लोग गाड़ियों का भी इंश्योरेंस करते हैं। इसी तरह अब मेरे ख्याल में कुछ अरसे में आप देखेंगे कि बिल्डिंग के इंश्योरेंस की भी रिवायत डलने लगी, कुछ लोग करेंगे। क्योंकि देखिए, बिल्डर मैं बना के चला गया, अल्लाह ना करे 10 साल बाद कोई हादसा हुआ, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू पे बैक। ये बहुत हकीकत बात है। देखिए, आपने अपनी चीज़ चेक करके ले ली, 6 महीने, साल, 2 साल मेरा पीरियड है, मैं जिम्मेदार हूँ। बट अगर कोई आसमानी सुल्तानी हो जाती है तो उस इंश्योरेंस से कवर करनी पड़ेगी। Any other question? Ji, hello, Assalamu alaikum. I'm Solmaz Regi. I'm from Rurals Incorporation. I'm also the co-founder of Identity Pakistan. We work very क्वेश्चन पूछ closely. लें, उसके बाद आपको माइक देंगे। Okay. जी। तो द सवाल इस कि अभी बहुत सारी बातें हुई, बिजनेस की बात हुई, इंपोर्ट्स की बात हुई, प्रॉफिट्स की बात हुई, इनोवेशन की बात कंस्ट्रक्शन में नहीं हुई है। माय क्वेश्चन इज, क्योंकि आपका बहुत अच्छा माशाल्लाह पैनल बैठा हुआ है, बहुत सारे कंसल्टेंट्स यहाँ पे है, व्हाट आर वी डूइंग इनोवेशन ऑफ स्टाइल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? जैसे ईरान की आप लोगों ने बात की है, आई एम श्योर यू नो कि उनका जो स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान से। द बिल्डिंग्स आर वेरी लाइट वेट, कोई इतना कंक्रीट और सीमेंट एक्सेसिव यूज़ नहीं होता वहाँ पे। सो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट दिस इन पाकिस्तान? फ्रॉम द आइडेंटिटी पाकिस्तान प्लेटफॉर्म वी वर्किंग विद हेरिटेज फाउंडेशन, जो कि रूरल एरियाज़ के लिए आपको पता ही होगा, ज़ीरो कार्बन होम्स जो यास्मीन लारी डिज़ाइन करती हैं, वर्ल्ड रिनाउंड अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं, पाकिस्तान के सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया है उनके डिज़ाइंस के साथ? बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका में पूरे टाउन उनके डिज़ाइन पे बन रहे हैं रूरल एरियाज़ के हवाले से। जैसे हमारा सिब्बी है, नोशकी है, दालबंदीन है, आपका लाड़काना एरिया है, मोरो है। यहाँ पे हम लोग इनके इनोवेशंस 100% अप्लाई कर सकते हैं। दे आर अर्थक्वेक प्रूफ एंड सिलाब प्रूफ। Why are we not coming up with these projects? Why are we not promoting them on your level? मतलब आप लोग ज़ाहिर कंसल्टेंट्स हैं, आपने ही इनोवेशन करनी है। हम लोग बहुत छोटे स्केल पे अपने तरफ से लाड़काना से मजदूर लाके उनको यहाँ पे ट्रेन करते हैं हेरिटेज फाउंडेशन के थ्रू, एंड देन वी सेंड देम बैक टू गो एंड बिल्ड इट देयर। मकली में उनका प्रोटोटाइप टाउन ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे आप लोगों के बिजनेसमैन, कंसल्टेंट और गवर्नमेंट के लेवल पे क्यों नहीं आ रहा है? इट्स लो कॉस्ट, 1 लाख से 50,000 से 1 लाख तक 4 बंदों का घर बन जाता है, जो कि सेसमिक प्रूफ है, जो कि फ्लड प्रूफ है। वाई आर वी नॉट प्रमोटिंग दिस? आप लोगों के लेवल पे बहुत सारा काम हो सकता है। सो दैट्स माय क्वेश्चन। मैं जब देखिए, मैं आपको बताऊं मैडम, जो आपने बात की ना, यहाँ पर जो हम आबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे बेशतर मेंबर अर्बन एरियाज़ में काम कर रहे हैं और बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। वी आर मोर इनटू हाई राइज बिल्डिंग्स एंड वी आर इनटू डेवलपमेंट स्कीम्स एज वेल। जो आप बात कर रही हैं वो हैं लो कॉस्ट हाउसिंग। जैसे आपने कहा कि मकली में आपका एक है और दूसरे छोटे शहरों में आप लोगों ने काम किया है। देखिए, हम काम कर रहे हैं कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, तो हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। और जो पहले आपने कहा कि टेक्नोलॉजी, मैं माफ़ कीजिएगा, कंसल्टेंट बैठे हैं, आज भी पाकिस्तान में जो बिल्डिंगों में सरिया यूज़ हो रहा है बनिस्बत दूसरे मुल्कों के 60% ज़्यादा यूज़ होता है। कोई कंसल्टेंट नई टेक्नोलॉजी अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। हमने ये हल निकाला है कि कुछ हमने अपनी अभी बिल्डिंग टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स को, टर्किश कंसल्टेंट्स को देंगे, कुछ चाइनीज़ को देंगे, तो वो टेक्नोलॉजी का इंडक्शन होगा। वरना तो देखिए, जो 40 साल से जो नाम बड़े हैं वो कहते नहीं आप अपने रिस्क पे कर लें। जब वो कहते हैं ये हमें कि आप अपने रिस्क पे कर लें, तो हम मूव भी नहीं कर सकते ना। देखिए, हम भी जवाबदेह हैं अपने कस्टमर को, अपने कॉन्शियंस को। इसीलिए हम अब ये सोच रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स बाहर से जेवी करें, कंसल्टेंट को लाएं, लोकल कंसल्टेंट से उनकी जेवी कराएं। ये तभी चीज़ चेंज होगी। आपने जो कहा अभी, ये रिसेंट इतना बड़ा सैलाब आया है और आबाद एक बहुत बड़ी फंड रेजिंग के मैं समझता हूँ उसमें है।
اور ہم نے سوچا تھا, ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, ماڈل ولیجز بنانے کا, کہ تاکہ ایک بار وہ ماڈل ولیجز بنے تو 50 سال تک لوگ جو یہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے تباہ ہوئے ہیں وہ بچ سکیں, یہ نہیں کہ 10 سال بعد ہوں. تو یقیناً یہ آپ لاری یاسمین کو میری بھی جان پہچان ہے, اس کو لے کے آئیں. اگر ₹1,00,000 میں آپ 3 روم کا مکان بنا لیتے ہیں تو میرے خیال میں آباد وڈ لائک ٹو گو on CSR basis to work on these such projects. And not only this, we will encourage HBL, UBL, other corporate companies to come forward and adopt 100 houses. Let's make an example out of it. Let's take the first baby step and move forward. آپ آ جائیں, یہاں چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, یاسمین لاری صاحب اگر کراچی میں ہیں تو ان کو لے آئیں, ہمیں وزٹ کرائیں. I think we are open for business on this as well. Thank you. سر سیکنڈ کوشچن لینے سے پہلے مائک ادھر کریں. یہ بیریا ٹاؤن آپ کی جوریڈکشن میں آتا ہے جناب, اگر ان کا ڈسپیوٹ ہو ان کے ساتھ کسی کا پلاٹ کا؟ یہ جو بیریا ٹاؤن ہے آباد سے, میرا سوال یہ ہے مختصر کہ آپ کی اگر ان سے کسی الاٹیز کا کوئی جوریڈکشن ہو تو آپ ہو, اگر وہ کوئی کنفلکٹ ہو. نہیں, بیریا ٹاؤن ہماری جوریڈکشن میں نہیں ہے, وہ آؤٹ آف جوریڈکشن ہے. وہ ہماری سندھ بنڈی کنٹرول اتھارٹی میں آپ جا سکتے ہیں ان کے لیے, ہمارے پاس ان کی جوریڈکشن نہیں ہے. وہ بڑے صاحب ہیں بہت زیادہ. نہیں, بات بڑے صاحب یا چھوٹے صاحب کی نہیں ہے, اس کو ڈیل ہی SBCA کرتا ہے, آباد اس کو ڈیل نہیں کرتی ہے. یہ ایکچولی فیکٹر ہے. چلے شکریہ. نہیں, وہ ایک سوال ان سے پوچھنا تھا. سر آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے میں ایک بات, صاحب ایکچولی ہم کنسلٹنٹس بھی باقاعدہ جب ہم کمپیٹ کرتے ہیں تو باقاعدہ گرین بلڈنگس کے ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں زیرو کاربن کے لیے, اور ہمیں لیڈ انجینئر کو ہائر بھی کرنا پڑتا ہے. گو کہ وہ پروسیس ابھی سلو ہے, بٹ وی آر آلسو موونگ ٹورڈز دس گرین بلڈنگس. سر آپ کا سوال جو ہے, آپ ابھی ہم ٹی بریک کر رہے ہیں, ٹی بریک میں آپ کائنڈلی ان سے ڈائریکٹ کویشچن پوچھ لیے گا. آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم. یا آخری سوال آپ پوچھ سکتے ہیں, پوچھ لیں. جی سر, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. میں شکر گزار ہوں آباد کا, ایک ایسی باڈی ہے جو کنسٹرکشن میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور بلڈر کی بیٹرمنٹ کے لیے رول پلے کر رہے ہیں. اچھا سر, میرا کویشچن یہ ہے کہ ریپیٹیشن آف بلڈنگز ہو رہی ہے ہر طرف, انوویشن کی بات ہو رہی ہے, تو انوویشن میں جو اسمارٹ ٹیکنالوجی ہے, آٹومیشن ہے, بلڈنگ پہ بڑے ٹاسک لگتے ہیں. ہم کمرشل بلڈنگ, ہائی رائز بلڈنگ کی طرف جاتے ہیں, اس میں سولر پینل کو ٹرانسپیرنٹ سولر پینل اور اسی طرح SMDs جو آ رہی ہیں ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا جو اس فیلڈ میں آٹومیشن میں اور جدت میں ماڈرنائزیشن میں آپ جو آباد رول پلے کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے, تاکہ جو بلڈرز ہیں ان کو اس کی فردر اس میں رول پلے کرنے کا ان کو موقع مل سکے. تھینک یو. سر ہلو سر, اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتا چلوں, جو جدت موٹیو آپ نے بتایا آٹومیشن, ہمارے ہی ایک ممبر جا کے چائنا سے ٹیکنالوجی لے کر آئے اسمارٹ آٹومیشن سسٹم کی, ڈیجیٹل شیٹس کی, سینسر شیٹس کی, جس میں آٹومیٹک سینسر شیٹس میں انسٹالز ہوتے ہیں تھرو موبائل اپلیکیشن, کہ آپ کی انرجی بھی سیو ہو سکے. اور اب یہ آٹومیشن سسٹم میں نے اپنے پروجیکٹ میں بھی اڈاپٹ کر لیا, اور بہت سارے ہمارے ممبرس آئندہ آنے والے وقت میں جتنی مہنگی الیکٹرسٹی ہوتی جا رہی ہے, ہمیں اس سب لوگوں کو اسمارٹ آٹومیشن سسٹم پہ ڈیجیٹل شیٹس پہ ہی آنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی الیکٹرسٹی سیو کر سکیں. تو اس میں آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں, ہم آباد بہت پہلے سے اس پہ ورکنگ کر رہا ہے اور ابھی تک ایگزیکیوشن بھی اس کی ہم کر چکے ہیں, تو یہ آن پروسیس چل رہا ہے ابھی. تھینک یو سر. شکریہ تمام پینلس حضرات کا بھی, اور سامعین کا. کوئی بھی مزید سوال ہو تو ڈیورنگ دا ٹی بریک بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اور ریپ اپ میں یہی کروں گا کہ ہم نے جو پوائنٹ ڈسکس کیے اس کی ہم نے ریزولوشنز بھی ڈسکس کی, اور ڈیفینیٹلی IEEE اپنے پلیٹ فارم پہ آباد کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم ایک اکٹھا جو ریزولوشن کو فالو اپ کریں گے انشاءاللہ. آئی ناؤ ہینڈ اوور دا اسٹیج ٹو مسٹر یاسین, دا سیکریٹری. Thank you very much, Ubaid Sahab, and thank you very much all the panelists.
मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे आबाद के मौजूदा और गुज़िश्ता चेयरमैन हैं, इन लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री के तौर पे रिकग्नाइज़ करा दिया। तो अब गवर्नमेंट ने और तमाम इदारों ने कंस्ट्रक्शन को एज एन इंडस्ट्री रिकग्नाइज़ किया है, इसको एज एन इंडस्ट्री ट्रीट किया जा रहा है और उनकी प्रॉब्लम्स उसी तरह से सुनी जा रही हैं। अच्छा देखें, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसके प्रॉब्लम्स भी उसी तरह से बड़े होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके साथ 72 अदर इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड हैं। तो यू कैन इमेजिन कि इन लोगों के क्या प्रॉब्लम्स होंगे, क्या इश्यूज होंगे, वो डेफिनेटली इस 1 या 1.5 घंटे की नशिश में ना हल किए जा सकते हैं, ना पूरी तरह से एनकम्पास किए जा सकते हैं। लेकिन देयर इज़ अ सेइंग, द फर्स्ट स्टेप to resolve a problem is to realize there is one. So now we know there are issues, we have identified some of them, so our doors are always open. We at IEEE Karachi Center have already discussed with Mohsin Shekhani Saab, Hanif Saab ke we will be having regular quarterly or biannual sessions with them, जिसमें हम IEEE का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, आबाद का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे for bringing the overall improvement. जो भी इनके इश्यूज़ हैं, हमारी सजेशंस हैं, वो मिल के कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तक पहुंचाई जाएंगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिससे ना सिर्फ इंजीनियर्स का बल्कि तमाम लोगों का एक इंटरेस्ट वाबस्ता है। और आप लोगों के जो सवालात हैं उनसे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये दीज आर नॉट ऑल इंजीनियरिंग क्वेश्चन। लोगों के सवालात हैं कि आबाद हमारे लिए क्या कर रही है, शहर के लिए क्या कर रही है, मुल्क के लिए क्या कर रही है। तो IEEE का भी प्लेटफॉर्म मौजूद है, आबाद के लिए भी, आप सब लोगों के लिए भी। आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। हम तो वो हैं कि मोहब्बत है वतीरा जिनका, प्यार से मिलने पे हर एक के हो जाते हैं, इस तवक्को पे कि शायद कोई मेहमान आए, घर के दरवाजे खुले छोड़ के सो जाते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और अब मैं गुजारिश करूँगा CEO बदर एक्सपो सोल्यूशन जनाब ज़ुहैर नसीर साहब से टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड ऑन स्टेज एंड distribute the mementos to our distinguished panelists and the moderator. So on behalf of IEEE Karachi Center and Badr Expo Solution, I once again thank you all for attending this event, and special thanks to our friends from the media for effective and very good coverage in both electronic and print media.